السلام علیکم۔ لمنس سولز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یقین۔ جی، وہ غیر متزلزل ایمان آپ کہہ لیں جہاں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تعلیمات۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ یقین جس کی طرف مذہب ہمیں بلاتا ہے، آخر یہ ہے کیا چیز؟ کیسے پایا جائے اسے؟ دیکھیں، یقین جو ہے نا وہ اصل میں شک اور وسوسوں کے خاتمے کا نام ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان صرف ظاہری حواس پر نہیں رہتا، اچھا، بلکہ اپنی باطنی نگاہ سے، اندر کی آنکھ سے غیب کی دنیا کو دیکھتا ہے۔ غیب کی دنیا کو؟ جی، فرشتوں کو، اللہ کی صفات کو، اس کا ایک مشاہدہ کرتا ہے، اور اس مشاہدے سے نا بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ خالق کی صفات اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک براہ راست تجربہ بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ باطنی نگاہ، مطلب یہ اندرونی بصیرت، کیا اس کے بغیر انسان وہ منفی اور تخریبی سوچوں میں ہی رہتا ہے؟ جی بالکل۔ اگر یہ باطنی نگاہ کام نہ کر رہی ہو، غیب کا مشاہدہ نہ ہو، تو انسان وہ ایمان کے اصل دائرے میں پوری طرح داخل نہیں ہو پاتا۔ اچھا۔ اور پھر وہ شیطانی وسوسوں کا، تخریب کاری کا شکار رہتا ہے۔ اور یہ بات آج کل کی جو ہماری دنیا ہے نا، مادہ پرست، جی جی، اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہ صرف ظاہری چیزوں کو، محسوس ہونے والی چیزوں کو ہی حقیقت سمجھتی ہے، اور اسی لیے شاید وہ حقیقی سکون سے دور ہے۔ بالکل۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ لگی کہ سائنس کے حوالے سے مادے یعنی میٹر کو فکشن کہا گیا ہے۔ فکشن مطلب عارضی اور غیر حقیقی۔ جی دیکھیں، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی فکر میں نا مادے کو فکشن کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت مستقل نہیں ہے، یہ بدلنے والی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو روحانی حقیقت ہے وہ دائمی ہے۔ تو اس لیے مادے پر جو ترقی ہے، جو آسائشیں ہیں، وہ وقتی سکون تو دے سکتی ہیں، ہاں، وقتی طور پر۔ جی، لیکن وہ گہرا، وہ دائمی اطمینان نہیں دے سکتی جو یقین سے ملتا ہے۔ اور یہی تو مذہب اور لامذہبیت کا بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے وہ؟ مذہب ہر چیز کو، ہر احساس کو، ہر عمل کو ایک مستقل، قائم بذات ہستی سے جوڑتا ہے، اللہ سے۔ اس سے یقین پیدا ہوتا ہے، جبکہ لامذہبیت وہ شک پیدا کرتی ہے۔ صحیح۔ تو اس گہرے یقین تک پہنچنے کی کوئی مثال؟ قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سورہ بقرہ کی آیت 260 میں۔ جی، حضرت ابراہیم وہ درخواست کرتے ہیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یعنی اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ حضرت ابراہیم کا جواب تھا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تو 4 پرندے لو جی، اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ تو پھر مشاہدے کے ذریعے جی، دل کے اطمینان تک پہنچنے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہو گئی۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بھی اسی براہ راست مشاہدے کو یقین کی بنیاد قرار دیتے ہیں؟ جی بالکل۔ جب انسان اس طرح کے تجربے اور مشاہدے سے گزرتا ہے نا، جب یہ بات اس کے اندر پکی ہو جاتی ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، تو اس کے اندر یقین کا ایک، آپ کہیں کہ ایک پیٹرن، ایک نمونہ بن جاتا ہے، غیر متزلزل۔ اچھا، تحریر میں ایک پیغمبرانہ طرز فکر کا بھی ذکر آیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پیغمبرانہ طرز فکر کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے، اس کی صفات سے روشناس کرانا۔ ٹھیک۔ یہی تو کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی ہے، یعنی تفکر، غور و فکر۔ انبیاء آتے ہیں، ان کے بعد اولیاء اللہ آتے ہیں، وہ انسانوں کو اللہ کی یکتائی سمجھاتے ہیں، اس کا علم سکھاتے؟ علم الاسماء۔ جی، علم الاسماء۔ اور جو معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے، جی جی، وہ بھی اصل میں اللہ کی قدرت کا عملی مظاہرہ ہوتے ہیں کہ دیکھو، جب انسان اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کام لیتا ہے تو کیسے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں۔ اچھا، اور کیا اس یقین کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں؟ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے حوالے سے 3 بنیادی درجات کا ذکر ملتا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ان میں کیا فرق ہے؟ علم الیقین وہ ہے جو دلیل سے، منطق سے حاصل ہو، جیسے آپ دھواں دیکھیں اور یقین کر لیں کہ آگ ہے، ٹھیک، یعنی عقلی دلیل۔ جی۔ عین الیقین ہے براہ راست مشاہدہ،
یعنی آپ آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں. اچھا. اور حق الیقین ہے خود تجربہ کرنا، یعنی آگ کی تپش کو خود محسوس کرنا. واہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. جی. تو خلاصے یہ ہوا کہ یقین صرف آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا شعور ہے، ایک تجربہ ہے جو باطنی نگاہ سے، کائنات پر غور و فکر سے اور اللہ کی نشانیوں کے براہ راست مشاہدے سے ملتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ظاہر ہے. بالکل. یہ اصل میں اپنے پورے وجود کو توحید کی حقیقت سے ہم آہنگ کرنے کا نام ہے. بہت خوب. ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے جو شاید سننے والوں کو بھی غور و فکر کی دعوت دے کہ اگر علم الیقین عقلی دلیل سے شک کو ختم کرتا ہے تو پھر وہ کون سا تجربہ یا مشاہدہ ہے جو عقل سے بھی آگے بڑھ کر دل کو وہ حقیقی اطمینان، وہ لیطمئن قلبی والا اطمینان بخشتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے.